انسان انسان ہو کر بھی بسا اوقات جانوروں جیسی زندگی اس لیے بھی گزارتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک جانور موجود ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ یہ وہ جانور ہے جو اس دنیا میں موجود پائے جانے والے دیگر جتنے بھی حقیقی جانور ہیں، جن میں کتا ہے، بکری ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سارے جانوروں سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ جانور دیگر جانوروں سے مشابہت بھی رکھتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ آپ کتے کو دیکھ لیجئے، کتا رات بھر جاگتا رہتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، لیکن جب جاگنے کی باری آتی ہے، یعنی کہ فجر کا وقت، تہجد کا وقت، اس وقت سو جاتا ہے کتا۔ اور انسانوں میں بھی بعض انسان ایسے ہیں جو کتے کی طرح ساری رات جاگتے ضرور ہیں، لیکن جب جاگنے کی باری آتی ہے فجر کے وقت، سحری کے وقت، اس وقت سو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، انسانوں کی بے شمار عادتیں ایسی ہیں، جیسا کہ ڈسنا، سانپ بھی ڈستا ہے، جیسا کہ چھینا جھپٹی کرنا شیر بھی کرتا ہے، جیسا کہ غصب کرنا ریچھ بھی کرتا ہے۔ بے شمار عادتیں، جیسا کہ بکری ایک صاف جانور، صفائی کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، معیار زندگی کو بہتر۔ بکری واحد جانور ہے جس کا معیار زندگی دیگر جانوروں کی نسبت بہت بہتر ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ اب بکری کی عادتوں پر غور کریں تو بکری کی عادتوں میں یہ عادت شامل ہے کہ بکری ساری رات وقت پہ سو جاتی، صاف جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ آپ اگر گندی جگہ پر بکری کو باندھ دیں، بکری ساری رات جاگتی رہے گی، سارا وقت جاگتی رہے گی، کھڑے ہو کر اپنا وقت گزار لے گی اور کھڑے ہو کر نیند پوری کر لے گی کسی جگہ پر ٹیک لگا کے، لیکن وہ اس گندی جگہ پر بیٹھے گی نہیں، سوئے گی نہیں۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ بکری کا اس وقت اس دنیا میں ایک چرچا ہے اور حکومت ہے اور جگہ جگہ استعمال ہے، اور بکری کے گوشت میں جس طرح کی پروٹین ہے اور جس طرح کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، دیگر جانوروں کے گوشت میں اس طرح کی طاقت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ناظرین، انسان ایک وقت ایسا تھا کہ یہ صرف جانور تھا اور قابل ذکر شے نہ تھا۔ قرآن میں باقاعدہ تذکرہ ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ ارتقائی مراحل تھے، یہ وہ ارتقائی مرحلہ تھا، ابتدائی مرحلہ تھا، جس وقت انسان نہیں تھا بلکہ جانور ہی تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا۔ انسان ایسے ہی چھینا جھپٹی کرتا تھا، ایسے ہی بے ہنگم اور بے نظم زندگی گزارتا تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو شعور بخشا، اور اس شعور دینے کے بعد پھر اللہ نے انسان کو قابل ذکر بنایا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اتنا قابل ذکر بنا کہ اس نے حکومتیں کرنے کی ٹھان لی اور اس دنیا میں حکومتیں کرنے لگ گیا۔ بیش بہا ترقیاں، نت نئی ایجادات انسان نے کرنا شروع کر دی، لیکن انسان آج بھی جانور ہے اور بدترین جانور ہے اگر وہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچاننے میں غافل ہے۔ اور اگر اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچان نہیں سکتا تو وہ بدترین جانور ہے۔ یہ بھی قرآن میں نقشہ کھینچا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھیں
کہ بے شمار آپ اپنی عادتوں پر جائزہ کریں. بسا اوقات انسان کے اندر چھینا چھپٹی کسی عادت آ جاتی ہے اور وہ دوسرے کا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو کسی نہ کسی جانور سے مشابہت اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان کا اندر کا جانور ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری عادتیں انسانوں نے جانوروں سے سیکھی ہیں، جیسا کہ دفنانے کی عادت، دفنانے کا ہنر جو ہے، میت کو دفنانے کا ہنر، وہ ایک پرندے سے سیکھا. لیکن جس طرح پرندہ دفناتا تھا، جس طرح پرندہ صرف مٹی ڈالتا تھا، اس طرح انسان نے نہیں کیا. انسان کو شعور ملا تو انسان نے انسان کو یا کسی چیز کو دفنانے کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا. ناظرین، آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ وہ حیوان ہیں جو بدترین جانوروں میں شامل ہیں، یا وہ انسان ہیں جس کا تذکرہ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اللہ کے ہاں بھی ہے، اللہ کے فرشتوں کی محفل میں بھی ہے، اور جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے تو قبر میں بھی ہوگا، اور حشر میں بھی ہوگا، اور پھر معاشر میں بھی ہوگا، اور پھر جنت میں بھی آپ کی حکومت ہوگی. آپ اگر اپنا تذکرہ چاہتے ہیں کہ قائم رہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود کر دیں. یاد رکھیں، زندگی کے سارے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایک کام ختم ہوگا، دوسرا نکل آئے گا. انسان ختم ہو جائے گا، آپ ختم ہو جائیں گے، ہم سارے ختم ہو جائیں گے، کام ختم نہیں ہوں گے. زندگی کا جو سفر ہے، ارتقاء کا جو سفر ہے، ریولوشن ہے، ڈیولوشن ہے، یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. نت نئی چیزیں، نت نئی ایجادات نکلتی رہی ہیں. یہ نہیں کہ گاڑی ایجاد ہو گئی تو اس کے بعد جہاز جو فضا کا سفر تھا اس کے لیے کوئی ایجاد کا اہتمام نہیں کیا، اس کے لیے پھر انتظامات ہوئے. یہ نہیں کہ ہوائی جہاز بنا دیا تو اس کو اسی کیپیسٹی پہ رکھا، اسی رفتار پہ رکھا، نہیں، اس کے لیے مزید جد و جہد جاری ہے کہ سفر اور آسان ہو. فضا کا، ہوا کا سفر مزید آسان ہو، زمین کا سفر مزید آسان ہو. وہ پرانی ٹرینز اور اب الیکٹرک ٹرینز جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ارتقاء ہے، اس میں نئی نئی ایجادات آتی رہیں گی، وقت گزرتا رہے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ فرصت ملے گی، آپ کو فرصت نہیں ملے گی، نہ اللہ کو پہچاننے کی، نہ پہچاننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہنے کی. اصل انسان وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اسی کا تذکرہ ہونا ہے اور وہی قابل ذکر ہونا ہے. آپ دیکھ لیں، تاریخ بھری پڑی ہے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، ان کے تذکرے قرآن میں، ان کے تذکرے ہیں احادیث مبارکہ میں، ان کے تذکرے ہیں تاریخوں میں. ان کی قبروں پر بھی گواہیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے. یہ قابل ذکر ہیں، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور ناظرین، وہ کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، وہ قابل ذکر ہو کر بھی ان کا ذکر ختم ہو گیا. حکومتیں ضرور کی، غالب ضرور آئے اپنے دور حکومت میں دوسروں پر، تہس نہس ضرور کیا، لیکن وہ ایک مختص معینہ مدت کے بعد ختم ہو گئے اور ان کا کوئی چرچا نہیں. ان کی قبریں ویران ہیں، ان کے مقبرے ویران ہیں، ان کے خاندانوں میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی خاطر، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا، ان کے تذکرے آسمانوں میں، زمینوں میں، فرشتوں کی صفوں میں، اور اسی دنیا میں انسانوں ہی کی محفلوں میں جاری. اور سب سے بڑا تذکرہ اس کائنات کا جو قیامت تک جاری و ساری ہے، وہ عظیم انسان، پیغمبر اکبر، پیغمبر اعظم،
کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو عین اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال دیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق امت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں جنہوں نے ڈال لیا ان کے چرچے، پہلا چرچا اس کائنات کا عظیم چرچا اور بے شمار چرچا، ہمہ وقت چرچا، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینیارٹی میں، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر درجہ بدرجہ جن کا جس انداز سے، جس طریق سے، جس محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رہا اور نبھایا، ان کا اس انداز اور اسی ترتیب سے چرچا۔ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اہل بیت کو دیکھ لیں، اور رفقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں جنہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ وقف کیا، ان کا بہت زیادہ چرچا۔ پیغمبروں میں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بہت زیادہ وقف کیا، ان کا بہت زیادہ چرچا، اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ چرچا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اتھارٹی مل گئی، یہ شان مل گئی، سٹیمپ لگ گئی، مہر ثبت ہو گئی۔ ناظرین، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، لمحہ بلمحہ میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ کیا ہم حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، حیوانوں جیسی زندگی گزاریں، اور کون سا جانور ایسا ہے جس کی عادتیں ہم میں ہیں۔ بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں جو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا آپ شیر کو دیکھ لیں کہ شیر کی یہ عادت ہے کہ وہ مری ہوئی چیز نہیں کھاتا، وہ مارتا ہے، تھوڑا سا ٹیسٹ کیا، اس کے بعد باقیوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح آپ ریچھ کو دیکھیں کہ وہ بہادر جانور ہے۔ یعنی انسانوں میں بے شمار ایسی عادتیں، اور تقریباً ساری ہی عادتیں کسی نہ کسی جانور کے ساتھ ملتی ہیں۔ انسان اس لیے سینئر ہے کہ اللہ نے اس کو شعور دیا، اور جس کے شعور میں اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر، اللہ کی یاد نہیں، وہ بدترین جانور ہے۔ ان سارے جانوروں سے نچلا درجہ اس انسان کا ہے۔ اگر وہ اپنے رب کو پہچاننے میں قاصر ہے، اپنے رب کو پانے میں قاصر ہے، اس جد و جہد کو پانے میں قاصر ہے، اور اس سفر پر، اس راستے پر سفر کرنے سے قاصر ہے، اور اس منزل کی تلاش، اس کی فکر سے قاصر ہے جو حقیقی منزل ہے، جس دن اس رب کے حضور کھڑے کیا جانا ہے، جس دن سب کی ریل چل جانی ہے مجھ سمیت۔ جو اپنی زندگیوں کو غور و فکر کریں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد کتنی ہے، اللہ کی فکر کتنی ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، خشیت کتنی ہے، عبادت کتنی ہے، اور عبادت کا اصول کتنا ہے۔ اللہ کا خوف کس انداز سے ہے، محبت کے انداز سے یا خوف کے انداز سے، قربت کے انداز سے یا دوری کے انداز سے۔ جو اپنی ذات پر غور کریں، کہیں آپ بھی کوئی جانور تو نہیں، انسان ہو کر بھی کہیں کوئی جانور تو نہیں۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں۔